لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستو، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لینا. حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان. حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان. حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی اور نمبر 4 علی مرتضی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام. اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے اس چور کو، ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا، اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقتا یا اخی. حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا؟ سرقتا یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے، اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا وہ آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے. بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اڑ گیا، بھائی سارا مجمع اڑ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا. سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا. سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ. تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ. علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو. اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے.
ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹوتے کو ذرا بھی رحم نہیں کیا, کاٹ دیا اس نے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے. کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے. تو کہا تو تعریف کر رہا ہے, انت تمدحہ, تو علی کی تعریف کر رہا ہے, تو کہتے ہیں علی کو اللہ جنت دے, علی پر اللہ رحم کرے, اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا. تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا, اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا, ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا. بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا, علی نے ہاتھ کاٹا, دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا. یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا, علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران, تل ملا گئے. کون؟ ہاں, سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے, چونکہ بڑی دوستی تھی. بھائی کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی. حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے, کہا علی امیر المومنین آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا, اس کا ہاتھ کٹوایا, قرآن کا کانوں تھا اس لیے کٹوایا, باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ, لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا. تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا, علی نے مجھے جہنم سے, وہ تو آپ کو دعا دے رہا. تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا, اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ, اس کو بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر. کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ تو اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے, کس کے پیچھے گئے؟ وہ افشی. تو وہ افشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے. وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو. حضرت سلمان گئے اور جا کر کہا اے میرے بھائی امیر المؤمنین بلا رہے, علی تجھے بلا رہے ہیں. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی, بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا, لیکن انہوں نے کیا کہا, ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. علی کو کہنا آپ امیر ہو, میں ابھی آ رہا ہوں, صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو. تو سلمان نے کہا نہیں, ہاتھ لے کر بلا رہے, یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے. اب آگے سلمان فارسی روتے روتے, پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے. چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے, وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی روئے, گلے سے لگایا, کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں, لیکن قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا. بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا اور پیچھے سے ایک کپڑا لے کر آئے, بڑا پیارا کپڑا, اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا, فکر مت کر, یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کپڑے کو ہٹایا. میرے دوستوں, لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا. وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. میرے دوستو, وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا, لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا, ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی, ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا, کن کو؟ میرے نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا, ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے, کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین, کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی, میں اگر آپ کو پوچھوں تو وہ کہتا ہے کر کے ہنستا کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی یاد آئی ہے. بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا, حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے, بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے, اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو. آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں, حضرت علی بھی کمرے میں, بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں, یعنی کمرے کے اندر 2, ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100, کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے 25 پیچھے 25 رائٹ میں
25 لیفٹ میں اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا، ابو جان نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو، تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ہاں تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100۔ تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہیں، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی، غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے، جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے۔ حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی، میں بستر پر سویا، میں نے چادر بھی سر پہ رکھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولا اللہ نے سب کو، اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا، ہمارے نبی چلے گئے۔ اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولنا، اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے اندر ہے باہر ہی نہیں آ رہے۔ اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چپ چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بس وہ ہمارے نبی، بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں، اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے، حضرت علی کیا کر رہے؟ سو رہے، چادر، وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو، چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی۔ تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے، تم سب اندھے تھے، وہ گئے۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی۔ اب سننا کیوں؟ حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا۔ ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی، بولو سبحان اللہ، سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ، اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا۔ حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانت ادا کرنا، مدینہ پہنچنا۔ علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں، جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی۔ اب بات آئی تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے، اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن
تعلیم حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا, اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا, لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں. ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم, نالج, اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب, دبدبا, جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا, آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں, تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان, ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. اب حضرت عمر امیر المومنین, بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا ہے, سارے صحابہ بیٹھے, تابعین بیٹھے, حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو. آئے آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا, 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بہت. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے, میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے, بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ ایسا کہا, ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت عجیب, مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے, کہا بھائی بولنا نہیں, 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں, جہنم سے ڈر ور بھی. ٹھیک ہے آ گئے, باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو, میں مدینے میں رہتا ہوں, مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا, شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں ہو, ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں, جہنم سے کوئی مطلب نہیں, اور مردہ مدینے میں میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو, میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا آوے, بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا 5ویں بات بتاؤ. تو 5ویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. اور 6ٹھی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی؟ 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی, اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا. کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے. تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 اسٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے. اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ.
تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. کہا صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, جو جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں, جنت. تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو, جہنم ہٹا دوں گا, دو جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا, میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. اور مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی, ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے چوتھی بات, میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو, چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت. ساتھ میں بولو نا, حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے, اور سب سے بڑی حق چیز ہے موت. اور موت سے کون تمنا کرتا ہے؟ کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں, بلکہ ابھی اگر کوئی آپ ہے نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. حالانکہ موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا, اس نے 6ٹھی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے, فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی او قاری احمد علی کا بیان, کا تیل لینے گیا, بارش ہوتی, کپڑے بھیگتے چل رہے.
اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے، مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے؟ سب ہو گئے، ایک بچ گیا جو سب سے ڈینجر تھا۔ حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی کہتے وہ صحیح، یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جاؤ، قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی جو کہتے وہ صحیح۔ تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے، عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت، تو دونوں تو صحیح کہتے، یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے نہیں ہے، اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے حقیقت نہیں۔ حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، بڑا اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے، اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے۔ ارے بولو جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا، ہو بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا، کہا اب میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا۔ جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا۔ وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا، بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا۔ اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا۔ بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا۔ مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے۔ اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا۔ اور لڑکا تیار ہو گیا، 12-13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا۔ اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بوڑھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا، اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، راہب ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور وہ ولی بتاتا بھی تھا، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اے اللہ کو نہیں ماننے کا، اللہ کو نہیں ماننے کا، جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا، ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا، ہم جو کرتے اسی طاقت سے ہوتا۔ اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ، اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں، جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا، کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو
اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ. یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ. اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے, وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے. یہ سب جادو سے ہوتا. یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے. بھائی بولو, دو میں سے سچا. بڑا پریشان ہوا. یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا, بڑا پریشان ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا. بولو, لڑکا اپنے گھر سے اب گھر سے نکلا, دیکھا کہ بہت پبلک ہے, بہت ٹریفک ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ جمع ہیں اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے. تو یہ لڑکا بھی گیا. بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا, کیا ہوا بھائی؟ اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو, کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا. ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا. بس یہ لڑکے نے سوچا, آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں, جو اللہ اللہ بولتا, وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے. وہ لڑکے نے کیا کیا, ایک پتھر اٹھایا. بولے, ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں, اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے, یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح. اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے؟ وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے, اللہ تو پیدا کرنے والا, اللہ جانور کو بھی تو لانے والا, اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا, اللہ آسمان اور زمین کا تو بنانے والا, چاند و سورج کا تو بنانے والا, یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا. اللہ اگر تو سچا ہے, پتھر چھوٹا ہے, جانور بڑا ہے, مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں. بس وہ پتھر لیا, اللہ کے نام سے مارا, وہ جانور ڈھیر ہو گیا. بولو, مر گیا. بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے, وہ اللہ تھا, اور یہ جادوگر جھوٹا ہے. بس پھر تو کیا معاملہ ہوا, یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو, بولو, چھوڑ دیا. ارے جادوگر کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے ولی. اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو, کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا, برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا, ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی. یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا, جادوگر کو چھوڑ دیا, حرام والے کو چھوڑ دیا, حلال والے کے پاس آیا. جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا, وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. بولو, اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے, اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ اللہ کرتا. بادشاہ بڑا غصے ہوا, لڑکے کو بلایا اور کہا, سنا, میں نے تیرے بارے میں سنا, تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا, تو ایک اللہ کی عبادت کرتا. تو لڑکے نے کہا, اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرتا. اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا, تو بھی خدا نہیں ہے. بولو, تو بھی خدا, اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا. بادشاہ نے کہا, اچھا, اس کا مطلب کہ ہاں, ہم نے جس کو بڑا کیا پالا, آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا. بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا, ایک لشکر تیار کیا. اور کیا کہا معلوم ہے, یہ لڑکے کو لے کے, اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا, جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی. کہا اس کو لے کے, یہ لڑکے کو لے کر, یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے, یہ میرے کو بھی نہیں مانتا. بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا, میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا, اور یہ ایک اللہ کہتا ہے. بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے. کہا لڑکے کو لے جاؤ, پہاڑ کے اوپر لے جاؤ, اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو. دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے. چلو, وہ لے کے کہاں گئے؟ بولو, کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ. جب وہ پہاڑ پہ پہنچے, سب سبحان اللہ بول رہے, سبحان اللہ بول رہے. لڑکے نے کیا کیا, جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا, اے اللہ, ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے. بولو, وہ لڑکا کہتا, اے اللہ, ہم عبادت کریں تو تیری کرے, اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے. اے اللہ, تو ہی زندگی دینے والا, تو ہی موت دینے والا, ہم نے یہی سبق پڑھا. اللہ, کرنے دھرنے والا تو ہے, یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے. اللہ, موت بھی تیرے ہاتھ میں, زندگی بھی تیرے ہاتھ میں. اللہ, تو سچا ہے, یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے. بس وہ لڑکے نے دعا مانگی, پہاڑ نے حرکت ماری, جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے, سب پہاڑ سے گرا. اتنے اونچے پہاڑ سے گرے, سب کے سب مر گئے. بچ کون گیا؟ اچھا, وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا. ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی, وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی. لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے, اترتے اترتے بادشاہ کے پاس گیا.
اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے. جو مارنے والے تھے نا وہ ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے. کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے. میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ. تو کہا وہ گئے کا سب مر گئے ہو تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا. اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے. بولو سمندر میں. اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی اور وہ 15-20 کو کہا لڑکے کو لے کو کشتی میں بیٹھ جاؤ. بھائی بڑی بوٹ آتی نا، بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ اور یہ لڑکے کو لے کر جاؤ. جب بالکل بیچ سمندر آوے، بالکل بیچ سمندر آوے، تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے، یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا، لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دے گا. اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے. چلو کوئی بات نہیں. کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا. وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا. بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے، کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی، میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی، میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں، یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے، ختم اور برباد کر دے، اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کہا، پانی میں ایسا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی، لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب دھڑا دھڑ گرے، اور ایسا سمندر کا طوفان تھا. بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا، لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس؟ بادشاہ نے دیکھا. کہا پھر تو آ گیا؟ وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے، اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی، وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا. سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے، بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا، واپس آیا، سمندر میں بھیجا، واپس آیا. کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے. تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں. تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا، میرے کو مارنا ہے نا، میرے کو ختم کرنا ہے. کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ کہا ایک کام کر، سب کو جمع کر دے میدان میں. تو بادشاہ ہے، سب مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پورے گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، شہر کے شہر، سب کو جمع کر دے میدان میں. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے، میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے، اور اس کے بعد ایک تیر لے، اپنے ہاتھ میں تیر لے، اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا، تیر تیرے پہ واپس آئے گا. اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں، پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا. لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا.
دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے، سب کو جمع کیا میدان میں، مرد عورتیں بچے، پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا اور بادشاہ نے تیر اٹھایا، کہا میں دیکھو یہ بچے کو ابھی مار ڈالوں گا۔ لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارتا، ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا اور میں نہیں مروں گا، تو مر جائے گا۔ یہ بول بسم اللہ رب الغلام، یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں، وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا، اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں۔ سارا مجمع سناٹے میں، اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے، اور اس کو وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ یہ بول کر تیر مارا، وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ، وہ تیر لگا اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بولو انا للہ۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کیا مر گیا مر گیا، لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے، کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے، آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے، یہ بچے کا اللہ خدا، ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں۔ پورا علاقہ بدل گیا، سب توحید پہ آ گیا۔ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بادشاہ کا دماغ گیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا، دماغ گیا، تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور بڑے بڑے کھڈے کھودو، اس میں آگ لگاؤ، آگ لگاؤ، کھڈے میں آگ لگاؤ، اور جو جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو، سب کو جلا دو۔ ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی، کھڈے کھدوائے گئے، آگ لگائی گئی، کھندکیں بنوائی گئی، اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا، عورت کو ڈالتا جل جاتی، سب جل جاتے، لیکن ہر جلنے والا کہتا اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی، ہم کو آگ نہیں لگی، اللہ نے اسی کو پاک بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک عورت آئی، وہ دیکھی کہ کھڈا ہے، آگ جل رہی ہے اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی۔ اب وہ تھوڑا ہچکچاوے، جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اماں یہاں رکنے کا نہیں، یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے، نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے۔ میرے دوستو وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی، یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو نا یہ واقعہ کہاں پہ آپ نے سنا تھا کبھی پہلے؟ یہ مانگرول والے ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کر لیں، بھائی سنا تھا تو ہاں بول، نہیں سنا تو نہ بول۔ سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا۔ اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا، کون سا کھان کہاں نکل گیا۔ ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو، ان کو موبائل کے بارے میں بولو، ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو، ان کو فیس بک کے بارے میں بولو، ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا، سب کو معلوم ہے۔ نہیں حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں، ارے بولو یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا، حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا، اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں، ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ، اما پارہ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ یہ والسماء ذات البروج سے لے کر یہ واللہ وعلی کل شیء شہید تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ، یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بچے والا واقعہ 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا، اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی، قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے، اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا،
سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماریاں آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں نا کیا بولتے معلوم ہے, میرا کام ہوتا ہے. بولو کام ہوتا 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 کنارے پر آتا اور پھر لوگ کہیں گے مولانا سب کام ہو گیا, میرا سب کام, زمین کا سب کام ہو گیا, بس وہ کنارے پر آیا. بولو معاملہ رک گیا. اور پھر اس کو پوچھو کیوں رکا؟ لوگوں کو جلن وہ تھے میرے سے, جادو کرتے جادو. کوئی اتنا بولے گا نظر لگا دیتے, کوئی کہتا میرے کو بندش کر دیا. ہمارے نے گجرات میں تو کہتے مٹھ مار دیا میرے کو. کچھ نہیں ہوا. سب سے سیدھا سادہ معاملہ کیا ہوا کہ 99% تیرا کام ہو گیا, اللہ نے ڈھیل دیا, کر لے میرا بندہ, کر لے میرا بندہ, کر لے. پھر جا کے اللہ نے بریک لگائی بتانے کے لیے تیری طاقت سے نہیں ہوتا ہے, اوپر والے کی طاقت سے ہوتا ہے. اب اوپر کا دروازہ کھٹکھٹا, اللہ کہتا 100% تیرا کام کرا دوں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو یہ بھی قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ, یہ بھی قرآن میں 28واں پارہ. بولو ہاں. اللہ کہتا دو باتیں, اللہ کہتا سن, ایک تو گناہ مت کر. بولو اللہ کہتا گناہ مت کر. ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا, ایسی جگہ سے پیسے دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ کہتا میری قسم میرے پہ بھروسہ کر لے, تیرا کوئی کام رکے گا نہیں, سب کام تیرے کنارے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاء. یہ قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 28. ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, آنکھوں کی حفاظت کر لے, کانوں کی حفاظت کر لے, زبانوں کی حفاظت کر لے. اللہ کہتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, میں راستے کھولتا جاؤں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر لے, تیرا ہر کام کنارے تک پہنچا دوں گا. بیوی کے معاملے میں بھی تو پاس ہوگا, بچوں کے معاملے میں پاس ہوگا. لیکن پورا مجمع بولے نا بھروسہ کس پر؟ اللہ کا. تو ایک کام آج کون کون تیار ہوتا بھائی اس کام کے لیے؟ پکا وعدہ آج سے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. جو بھی کام ہوئے پہلے کس کو مانگنے کا, یعنی ساتھ میں بولو نا کس سے مانگنے کا؟ اللہ کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی بتا رہا ہوں, ایک کام تو یہ کریں, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. دوستو اگر آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.